السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا لیکچرار پروفیسر محمد صدام ربانی۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 کا ایک اہم ترین سوال پڑھنے والے ہیں، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بہت زیادہ 90% چانس ہوتے ہیں پیپر کے اندر، سالانہ پیپر میں آنے کے۔ تو کیونکہ یہ پاکستان کا جو نظریہ ہے یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں کہ نظریہ پاکستان جو مارز وجود میں آیا کن جزیات سے مل کے ایک اتنا عظیم الشان نظریہ بنا۔ تو اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ آج بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی یعنی مکمل طور پر جو اختیارات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اقتدار اعلیٰ سمجھا جائے۔ وہ ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت آزاد قوت برتر سب سے بڑی ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور رسول کریم کی احادیث پر مبنی اصول بنائے جائیں۔ اسلام صرف عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام میں معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورے کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں کے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ یہ دین اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہے، اسوہ پیغمبری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے۔ اب نظریہ پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں بیٹا نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلے ہے عقائد و عبادات، دوسرے نمبر پر ہے جمہوری اقدار کا فروغ، تیسرے نمبر پر ہے معاشرتی انصاف اور مساوات، اور چوتھے نمبر پر ہے شہریوں کے حقوق و فرائض، اور پانچویں نمبر پر ہے اخوت و بھائی چارہ۔ اب ہم ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو وطن عزیز ہے جس کا نام پاکستان ہے، اس کو مارد وجود میں لانے کے وقت جو نظریہ پاکستان قائم کیا گیا وہ کن جزیات سے مل کے، کن اجزاء کو ملا کے مارد وجود میں آیا تاکہ ہم اپنی حقیقت سے، اپنی ابتدا سے اور اپنے آغاز سے کما حق و واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہے عقائد و عبادات۔ اسلام نے جو رہنمائی کی ہے وہ پوری زندگی کے لیے عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کو شامل، جہاد کو شامل، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ اسلام ہے، جان مال اسلام کے لیے قربان رکھنا، تیار رکھنا یہ جہاد ہے، جہاد بن نفس بھی ہے، مال بھی ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی اللہ کے رستے میں دین کے لیے اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے میدان عمل میں اترنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کی منشا کا پابند ہو جانا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ جہاد میں آتا ہے۔ اور عبادت انسان کو اللہ کی راہ میں جینے، چلنے اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رکھتی ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا محتاج بننے سے روکتی ہے، اور یہ انسان کے اور ایک اسلامی ریاست کے اعلیٰ ترین قیام کے لیے ایک بہترین معاون ترین چیز ہے۔ یہ ثابت ہوتی ہے، فرما برداری، اطاعت، عبادت اس کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے۔ یہ کوئی خاندانی بادشاہت والا نظام اسلام میں نہیں ہے بلکہ مشاورت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہی سیدنا ابی بکر صدیق دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم دیکھیں، عثمان و حیدر دیکھیں، یہ جب بھی خلیفہ بنے تو مشاورت کے ساتھ ان کو حکمرانی ملی ہے
کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اسلام کا نظام جمہوری اقدار کا فروغ، یعنی جو جمہوری اقدار ہے، جو مشاورت کا نظام ہے، اس کو پھیلایا اسلام نے، ذاتیات کو نہیں رکھا گیا۔ عوام کے حقوق کا خیال رکھا جائے، مساوی درجہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزاری جائے۔ اسلام میں قانون کی نظر میں افراد میں رنگ، نسل، ذات پات، زبان کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ سب کو برابر رکھا جاتا ہے، اور حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرائض کی ادائیگی میں اللہ کے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسرے مذہب میں اور اسلام میں ایک بنیادی ترین یہ بھی فرق ہے، اسلام کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ اسلامی حکمران یہ نہیں کہ حکومت میں آ گیا جو جی کرے وہ کرے، جو دل میں آیا وہ کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ عوام پوچھنے والی نہ کسی اور کی فکر، بلکہ جو ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے اس میں عوام کے سامنے بھی حاکم وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا امیر المومنین ہوتا ہے، وہ جواب دہ ہوتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے لوگوں کا، وہ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے لگے تو مجلس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتا ہے امیر المومنین عمر رک جائیے، ہم آپ کا خطبہ جمعہ نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنو گے؟ کہتا ہے کہ مال غنیمت میں ایک ایک چادر سب کو آئی اور میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی، حالانکہ میرا قد آپ سے چھوٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قد امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے 9 فٹ کا تھا سیدنا عمر ابن خطاب کا، تو کہتا ہے میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی قمیض ایک چادر سے کیسے بن گئی؟ اب حاکم وقت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عوام میں سے ایک فرد نے دوران جمعہ یہ سوال کیا ہے، سیدنا عمر کو روک دیا، وہ رک گئے ہیں، تو فرماتے ہیں اچھا غصہ نہیں کیا، کیونکہ امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ کہا اس مجلس میں سے میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کہاں ہے؟ عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا جو میرے حصے کی چادر تھی وہ بھی میں نے اپنے باپ کو دے دی ہے، اس لیے ان کی قمیض بنی ہے۔ تو یہ حاکم وقت لوگوں کے سامنے بھی اور عند اللہ بھی جواب دہ ہے۔ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ جو بات میری اللہ رسول کے مطابق ہو اس پہ عمل کرو، جو ان کے متصادم ہو اس کو چھوڑ دو، اس پہ عمل نہ کرو۔ پاکستان کا قیام لانے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ مکمل ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا تھا جو اسلامی خطوط سے مراد یہاں راستے، خط، یہ عربی زبان کا لفظ، یہاں خطوط سے مراد اسلامی راستوں پر، اسلامی طریقوں پر استوار کرنا تھا۔ اور یہی بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام میں تقریر کرتے فرمایا، آؤ ہم پاکستان اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ مشاورتی نظام اسلام کا یہ بڑا سنہری اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نے بھی جب کوئی کام کرنا ہے تو اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجیے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلام معاشرے کے ہر فرد کو اس کا حق دینا چاہتا ہے، ہر فرد کے ساتھ انصاف چاہتا ہے۔ ظالمانہ، غیر منصفانہ رویہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام رنگ، نسل، ذات کے بغیر حق دینا چاہتا ہے، چاہے وہ غلام ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور رہی بات اسلامی مساوات کی، اب انصاف اور مساوات، انصاف ہے کہ حقوق ملنے میں سب کو یکساں کے حقوق ملنے چاہیے۔ مساوات ہے کہ اسلامی قانون کے نفاذ کے وقت سب کے لیے برابر کا قانون ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، یہ ہے مساوات۔ چاہے وہ حاکم وقت غلطی کرے تو اس کی وہی سزا جو ایک عام مسلمان کی، عام عوام میں سے کسی فرد کی، چاہے حاکم وقت کا بیٹا۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی بھی سزا معاف نہ کی۔ مصر کے علاقے میں حضرت عمر کے بیٹے گئے ہوئے تھے، بڑے بیٹا عبداللہ بن عمر بھی تھا اور ایک بیٹا زید بھی تھا، یہ ادھر گئے ہوئے تو انہوں میں نہ ایک بیٹے نے شراب نوشی کی،
چھوٹے بیٹے نے تو شراب نوشی کی، تو یہ بات ادھر حاکم وقت نے اس کو شراب پینے کی سزا کوڑے لگائے۔ اب جب یہ دوبارہ مدینے پہنچے تو بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے ادھر یہ حرکت کی ہے، تو سیدنا عمر نے اس کو پھر اس کے اوپر حد نافذ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امیر المومنین کا بیٹا یہ کرے گا تو لوگوں کے بیٹے کیا کریں گے۔ اس کے بعد اسلام نے عورت کو وقار دیا، عزت دی ہے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی صورت میں جو اسلام نے مقام دیا وہ کسی نے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے نیک ترین جائیداد اور بہترین خوش قسمت انسان ہے جس کی بیوی نیک کردار کی ہے، اچھے کردار کی ہے، پاک صالح ہے۔ اور اسی طرح بیٹی اور بہن کی پرورش کو جنت جانے کا سبب بتایا، تو یہ اسلام۔ اس کے بعد اسلامی ریاست میں نیچے پڑھیے گا، دیکھیے گا، دولت چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل نظام ہے۔ اب جو اسلامی ریاست ہے اس میں یہ نہیں کہ مال، ایک بندہ مالدار ہے، مال جمع کرتا جائے۔ اسلام نے کہا کہ اگر تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس ہے، 1 سال گزر گیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو۔ 1 سال بعد جو مصارف زکوٰۃ آپ لوگوں نے پارٹ 1 میں اسلامیات میں پڑھے تھے ان میں سے کسی ایک کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں نمبر 4 پہ شہریوں کے حقوق و فرائض۔ اب جو چیزیں ایک ریاست میں شہریوں کو ملنی چاہیے وہ ان کے حقوق ہے، اس کے عوض ان کو کرنا چاہیے وہ ان کے فرائض ہے، اور ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ فرائض ادا کر کے ہی ایک بندہ اپنا حق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ تو لہذا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستان کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ملک کے اندر جو بھی اسلامی قوانین یا جو بھی قوانین نافذ کیے جائے جو اسلام کے متصادم نہ ہوں ان پر ہم عمل کریں۔ جیسا کہ مختلف قوانین ہیں، ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں، تو سفر کے کچھ اصول ہیں، ان ساری چیزوں کو، تجارت کے کچھ معاملات ہیں، مد نظر رکھ کے یا صفائی ستھرائی کے انتظام سے اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے تو ہمیں یہ فرائض اپنے جو ہے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے حقوق لینے کے مستحق کما حق ہو سکیں۔ پھر اپنی جان و مال، صحت کے حوالے سے اسلام نے جو ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے، اور مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں جو لوگ آج باتیں حقوق دے رہے ہیں، رسول کریم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ واضح طور پہ فرما دیا، اسلام میں امیر غریب گورے کالے عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کو بھی حق دیا ہے، اور قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اقلیت جو کسی ملک میں اس کے قومی مذہب سے کے متصادم لوگ ہوتے ہیں ان کو اقلیت وہاں کہا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان میں 97% آبادی مسلمان ہے اور 3% غیر مسلم، جس میں یہود و نصارہ بھی ہے اور جس میں قادیانی بھی اقلیت کی، مرزئی بھی اقلیت کی صف میں شامل ہے۔ اس کے بعد پاکستان بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا کہ جس میں انسانی عظمت ہو، سارے معاملات کیے جائیں تاکہ عزت آبرو کے ساتھ صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ نمبر 5 ہے، 5ویں نمبر پہ اخوت و بھائی چارہ۔ اخوت عربی میں اس کا معنی بھائی چارہ ہے۔ دین اسلام امن کا داعی ہے، آپس میں بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، محبت، خلوص، قربانی، شفقت کا معاملے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دکھ سبھی کا دکھ ہے، کی خوشی سبھی کی خوشی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ عرفہ جذبات ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب بندہ کسی انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہے، جسم کا ایک حصہ درد محسوس کرے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل اخوت و بھائی چارہ، اور نظریہ پاکستان میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔
تو لہذا یہ ہمارے پاکستان کے نظریے کے بنیادی اجزاء ہیں. ان اجزاء کو مد نظر رکھ کے نظریہ پاکستان بنایا گیا. مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں مارز وجود میں لائی جائے، عملی طور پہ ایک اسلامی سوسائٹی قائم کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.